السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفو ایٹ عثمان اور میں ہوں محمد عثمان۔ ناظرین، مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جن کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ ان ناموں میں ایک نام ٹیپو سلطان کا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ٹیپو سلطان کے بارے میں۔ ٹیپو سلطان، جنہیں دنیا شیر محصور کے نام سے بھی یاد کرتی ہے۔ ناظرین، ٹیپو سلطان سلطنت محصور، جسے سلطنت خداداد بھی کہا جاتا ہے، کہ سلطان حیدر علی کے بڑے بیٹے تھے۔ حیدر علی نے بیٹے کی خواہش میں اوکاڈ کے صوفی بزرگ ٹیپو مستان شاہ کے مزار پر دعا مانگی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام انہی بزرگوں کے نام سے ٹیپو سلطان رکھا تھا۔ ناظرین، ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا تھا۔ ٹیپو سلطان بچپن میں شیر کے بچوں سے کھیلا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کے والد نے ان کی تعلیم کے لیے حیدرآباد اور دور دراز کے علاقہ جات سے جید علماء کرام اور اساتذہ کی خدمات حاصل کی۔ ناظرین، ٹیپو سلطان ایک عقل مند، دانشور اور مدبر انسان تھے۔ ٹیپو سلطان کو عربی، فارسی، فرانسیسی، انگریزی، تامل اور اردو جیسی زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ ناظرین، ٹیپو سلطان نے سائنس کا بھی بڑا گہرائی سے مطالعہ کیا تھا۔ آپ کو راکٹ سازی کا موجب بھی مانا جاتا ہے۔ ناظرین، ان تمام صلاحیتوں کے علاوہ ٹیپو سلطان فنون سپاہ گیری میں بھی مہارت رکھتے تھے، جیسے تیر اندازی، تلوار بازی، گھڑ سواری، تیراکی اور کشتی وغیرہ۔ ناظرین، ٹیپو سلطان گوریلا وار کے بھی ماہر تھے، یعنی دشمن کو چھپ کر مارنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ٹیپو سلطان ایک نیک اور پرہیزگار انسان تھے اور 5 وقت کے نمازی بھی تھے۔ یہاں تک کہ ٹیپو سلطان نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، ان تمام جنگوں میں اپنی نماز کو قضا نہیں ہونے دیا کرتے تھے۔ ناظرین، ٹیپو سلطان نے اپنے والد حیدر علی کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں اور ان جنگوں میں انگریزوں کو شکست سے دوچار کیا اور اس طرح کئی علاقوں کو انگریزوں سے فتح یاب۔ ناظرین، جب ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کا 1782 میں کینسر جیسے مرض کی وجہ سے انتقال ہوا تو ٹیپو سلطان نے تخت خداداد کی باغ دوڑ سنبھالی۔ اس وقت ٹیپو سلطان کے 3 بڑے دشمن تھے: نمبر 1 انگریز، نمبر 2 مراٹھے اور نمبر 3 دکن کا نظام۔ یہ تینوں اکیلے تو ٹیپو سلطان کو شکست نہیں دے سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے اکٹھے مل کر ٹیپو سلطان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، انگریزوں نے فروری 1799 کو میسور کی ریاست سرنگا پٹم کا محاصرہ کیا۔ اس کام میں ٹیپو سلطان کے ساتھی میر صادق نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کر کے انگریزوں کا ساتھ دیا اور ٹیپو سلطان کی فوج کو اس علاقے سے باہر بھیج دیا۔ اس طرح انگریزوں نے موقع پا کر مئی 1799 کو حملہ کر دیا اور قلعہ کی دیوار کو توڑ کر اندر آ گئے۔ ٹیپو سلطان اس وقت کھانا کھا رہے تھے اور حملے کا سن کر ٹیپو سلطان نے کھانا چھوڑ دی۔ ناظرین، ٹیپو سلطان کے قریبی ساتھیوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ خفیہ راستے سے نکل کر اپنی جان بچائیں، لیکن اس وقت ٹیپو سلطان نے یہ تاریخی الفاظ دہرائے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر آپ میدان جنگ میں اتر گئے اور تنہا انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ناظرین، ٹیپو سلطان کی انگریزوں پر دہشت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی شہادت کے کئی گھنٹوں بعد تک بھی انگریزوں کو آپ کے جسد خاکی کے قریب آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ آپ کی شہادت کی خبر سن کر لندن میں باقاعدہ جشن منایا گیا۔ ناظرین، اس موقع پر ایک انگریز جرنیل نے کہا، اب ہمیں ہندوستان پر قبضہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے والے آخری مسلمان حکمران تھے۔